أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سیرہ سیریز میں ہم نے آئی تھنک 2 کلاسز کی ہیں اور شاید 3 کلاسز کی ہیں، ٹھیک ہے، 3 پارٹ ہو چکے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ہم نے کہاں ختم کیا تھا۔ ہم کر رہے تھے بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیریکٹرسٹکس پر، ان کے شمائل پہ بات کر رہی تھی میں لاسٹ، جو ہم نے، کیونکہ ہمارا 1 مہینے سے اوپر کا گیپ ہو گیا ہے، تو مجھے آپ کو صرف تھوڑا سا اس کا ریکیپ دینا ہے کہ فزیکل اپیئرنس ان کی کیسی تھی، وہ دیکھنے میں کیسے تھے، کہ ان کا قد کیسا تھا، بال کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، ان کے جو بھی چھوٹے موٹے کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیسے ہنستے تھے، کیسے بولتے تھے، ان کے مینرزمس۔ اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو انس رضی اللہ عنہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ اور صحابیات سے لے کر آپ لوگوں کو ان کی ڈسکرپشنز بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کیا کرتے تھے، کیسے سواری پہ چڑھتے تھے، کیسے اترتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، ہر چیز ان کے کیریکٹرسٹکس میں آتی ہیں۔ اور جب ہم نے آخر میں یہ بات کی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ انس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، وہ سب سے لمبی عمر جیے تھے، وہ 110 سال کے تھے جب ان کی وفات ہوئی، تو وہ سب سے لانگسٹ لیونگ صحابی تھے، جو حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کی عمر میں آئے تھے اور صرف 10 سال رہے، لیکن کیونکہ وہ حیات تھے اور باقی صحابہ سے ان کا تعلق تھا اور سب ان کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ان کے بچوں کی طرح پلے تھے، ان سے تربیت لی تھی، تو صحابہ بھی ان سے کافی قریب تھے اور ان کو بہت کچھ حدیثیں ملی جو انہوں نے بتائیں، اور کیونکہ وہ 110 سال کی عمر تک جیتے رہے، ان سے حدیثیں ملتی رہی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو بھی حوالہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے تھے اور وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسے تھے اور ان کا کیسا رویہ تھا اور وہ کیسے ڈیلنگز کرتے تھے، اور ان کے کیونکہ وہ گھر میں رہتے تھے انس رضی اللہ عنہ سو وہ ان کی زیادہ تفصیل، ان کے گھر کے حالات سب کچھ ٹھیک سے دے سکتے تھے۔ اور پھر تو ان کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ نے کیا کچھ بتایا، وہ میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے شمائل میں ان کی پرسنالٹی، ان کی کیریکٹرسٹکس، ان کے جنگ میں کیسے وہ تھے، بچوں کے ساتھ وہ کیسے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو علی رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ کے ڈیٹیلز بتائی تھی لاسٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ان کے ساتھ، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے ہی پالا تھا اور انس رضی اللہ عنہ بھی انہی کے انڈر میں تھے۔ پھر اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بس ریکیپ میں اتنا کافی ہے کہ ہم شمائل کر رہے تھے اور اس میں کیا کیا ہم نے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹکس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو اب ہم بات کریں گے آج ان کی جنرosity پر، کہ وہ کتنے سخی تھے، کتنے بڑے دل کے تھے، کیونکہ ہم یہ بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں لیکن ہم ان کی طرح جنرس نہیں بنتے۔
ہم ان سے یہ نہیں لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جینرس تھے. اینڈ جنرosity از آلسو سننا. تو ان کے جنرosity کا سب سے بہترین واقعہ تو جو مجھے بہت ٹچ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب میں آپ کو ان کی ایک واقعہ بتاؤں گی and we'll move on, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جنرosity کا بتانا بھی چھوٹا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی جنرس انسان تھے. اور اگر یہ واقعہ بتا دوں گی تو کافی ہو جائے گا. سوری, میرا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, جب درس دیتی ہوں تبھی سب گلا ایسے پھڑپھڑاتا رہتا ہے. اوکے, ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کوئی چیز اگر ان سے کوئی مانگ لے تو کبھی ریفیوز نہیں کرتے تھے. اگر کسی نے ان سے کچھ مانگ لیا وہ ضرور دے دیں گے, اگر وہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ایک خاص بات تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. تو ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھے اور ان کے کپڑوں میں جگہ جگہ سوراخ تھے بیچارے, اور وہ ادھر ادھر سے کہیں ٹنگ ہو گئے تھے, پھٹ گئے تھے. وہ سوراخ والے کپڑے تھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا صحابہ کو ان کی اس حالت کو دیکھ کر. تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو ایک بہت خوبصورت گفٹ کریں گے, گارمنٹ, تاکہ وہ ایک لباس ہم گفٹ کریں گے ان کو. تو وہ گفٹ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور گفٹ لینا اور دینا بھی سننا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا ہم ان سے گفٹ نہیں لیں گے. گفٹ نہیں لینا از ناٹ سننا, اور گفٹ لے کے اکنالج نہیں کرنا وہ بھی سنت نہیں ہے. تو سنت اگر نبھانی ہے تو گفٹ لینا ہے اور اس کے لیے اکنالج بھی کرنا ہے, تھینک بھی کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کو شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے. تو اگر آپ بندوں کو شکریہ نہیں کہہ سکتے تو آپ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوں گے. تو آپ کو تحفہ لینا ہے, شکریہ ادا کرنا ہے, یہ سب ایٹیکیٹس میں آتا ہے, اور یہ سب سنت کی ایٹیکیٹس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا لباس مل گیا تو انہوں نے وہ لباس پہنا, اور ایک آدمی نے ان کو اس لباس میں دیکھا. جب وہ اپنے گھر سے باہر آئے تو ایک آدمی نے ان کو اس لباس میں دیکھا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا لباس بہت خوبصورت ہے, کیا آپ مجھے دیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں, میرے پاس تو پھٹے ہوئے کپڑے تھے, یہی تو ایک لباس ہے, ابھی تو مجھے ملا ہے, یہ تو مجھے کسی نے گفٹ دیا ہے, یہ تو میں تمہیں نہیں دے سکتا. ہم تو ایسے ہی کہیں گے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس کمرے میں گئے اور انہوں نے اپنا لباس وہ اتارا اور دوبارہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور آ کر اس بندے کو وہ لباس دے دیا. اور وہ بندہ وہ لباس لے کر مسجد میں آیا. جب وہ مسجد میں آیا وہ آدمی, اور جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھٹے ہوئے کپڑوں میں آئے ہیں اور اس بندے نے اس کا وہ لباس ان سے مانگ لیا ہے, اور صحابہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ مانگا تو وہ دے دیں گے, وہ کبھی بھی اپنی طرف رکھیں گے نہیں. تو وہ بہت پریشان ہوئے صحابہ, اور اس کو بہت کچھ برا بھلا کہا اس آدمی کو, اس صحابی کو, اور کہا کہ حد ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیسے تم ایسے کر سکتے ہو, کیسے تم نے ایسے کیا, how could you do that to him. وہ نبی کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے, کبھی کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے. پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا, ہم نے اس کو ایک لباس دیا تاکہ وہ ٹھیک سے پہن کر آ سکے باہر, تم نے وہ لباس بھی اس سے مانگ لیا. بتا اس آدمی نے کیا کہا, اس آدمی نے کہا کہ میں نے یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے مانگا ہے کہ یہ لباس میرا کفن ہوگا, میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ لباس میرے اوپر ڈالا جائے, یہ میرے کفن کی چادر ہوگی, اور میں اس سے اللہ کو گواہی دینا چاہتا ہوں کہ میرا نبی سخی ہے. یہ لباس ان کی سخاوت کی دلیل ہوگا میرے قبر پہ, میری لاش پر, اور میں اس سے اللہ کو گواہی دوں گا کہ میرا نبی سخی تھا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی سخاوت تھی. نیکسٹ کوالٹی ان میں کیا تھی, he had a great sense of humor. ٹھیک ہے, ہم
ایک چیز مجھے یہاں ضروری بتانی ہے کہ جب آپ سینس آف ہیومر کی بات کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے اس بارے میں. دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ واٹ از سینس آف ہیومر. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سینس آف ہیومر ہے صرف لوگوں کی مذاق اڑانا. آپ ایسی مذاق اڑائیں جس میں سب ہنس سکیں اور وہ بھی جس کی مذاق اڑا رہے. ایسی مذاق نہ اڑائیں کہ سب ہنسیں لیکن جس کی آپ نے مذاق اڑائی ہو وہ رو دے. That's not sense of humor. That's hurting. So when you humiliate or hurt people, that's not sense of humor. Make sure your sense of humor is able to make everyone laugh at the end of the day. Not that the person you are making fun of feels hurt, humiliated, or sad. That's not sense of humor. تو پہلے تو سینس آف ہیومر کو سمجھ لیں کہ واٹ از سینس آف ہیومر. اور کیوں اس بارے میں مجھے یہ بات لانی پڑی سامنے، بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گریٹ سینس آف ہیومر تھا، پر انہوں نے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا. At the end of the day, people were happy with him, not sad, upset, and felt humiliated. He was very careful about people's feelings. تو وہ سینس آف ہیومر نہیں ہے جس میں آپ لوگوں کی فیلنگس کی کیئر نہ کریں. ٹھیک ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک دو قصے سناؤں گی تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینس آف ہیومر میں ایک ہیومن عنصر تھا، ایک انسانیت کا عنصر تھا اور ہیوملٹی تھی، ہمبلنس تھی. ٹھیک ہے. کہیں بھی انہوں نے اس طرح سے سینس آف ہیومر نہیں بتایا کہ وہ کسی سے سپیریئر تھے اور ان اتھارٹی تھے تو وہ کسی کی مذاق اڑا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہاں وہ مذاق بناتے تھے but in a way that was pleasing, not hurting. So just make sure that it pleases people, not hurt people. اس کی ایک ایگزامپل تو بہت پیاری ایگزامپل ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ پلیز مجھے میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی عورت، جنت میں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے. تو وہ بوڑھی عورت بہت دکھی ہو گئی، رونے لگی، اور روتے ہوئے جب جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو پکار کے کہا اے بوڑھی عورت، جنت میں سب جوان عورتیں جائیں گی اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جوان اٹھائے گا. تم 30-33 سال کی ہوگی، خوبصورت ہوگی، نوجوان ہوگی اور تم جنت میں جاؤ گی. تو وہ بہت خوش ہو کر واپس گئی. ایسا مذاق ہوتا تھا کہ جس مذاق میں سچائی ہو، جس مذاق میں اس کو پہلے دکھایا کیونکہ اس کو بہت خوش کرنے والے تھے، ناٹ کہ اس کو دکھانے کے لیے دکھایا. اس کو مذاق کر رہے تھے کہ بوڑھی عورتیں تو نہیں جاتی جنت میں، ہاں مگر تم جاؤ گی، جوان ہو کے جاؤ گی. تو اور بھی خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ تم کو بہت خوبصورت بنائے گا، جوان بنائے گا اور اس کے بعد تمہیں جنت میں داخل کرے گا. دیکھو، تو ان کو صرف جنت نہیں بلکہ جوانی بھی، اس کا بھی ان کو ایک اشارہ دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، بستر مرگ پہ تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت سر میں درد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی بیچارے بیمار تھے لیکن عائشہ کے سر میں بہت درد تھا. تو بہت زیادہ درد تھا تو وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس درد میں نہ میں مر نہیں جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو رہی ہو سر کے درد کے لیے، اگر تم مر گئی تو تمہیں کیا ملے گا؟ اگر تم ابھی مر جاؤ اسی سر کے درد سے تو تم سوچو تمہارا کیا نقصان ہے. تمہارا کوئی نقصان ہے؟ تم سوچو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. ایٹ لیسٹ میں ابھی بھی زندہ ہوں، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا. تو تمہارا تو فائدہ ہے کہ تمہیں نبی غسل دے کے دفنا رہا ہے، تو تمہارا نقصان تو کوئی نہیں ہے. تو تم کیوں رو رہی ہو اپنے سر کے درد کے لیے؟ اگر تم سر کے درد سے مر گئی تو کچھ تمہارا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. تو اس نے جل کے یہی کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے.
ہاں تم تو چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تاکہ تم فوراً اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے even on a death bed he was joking with his wife. ٹھیک ہے. اور اس جوک میں فقہی مسئلہ مسلمانوں کے لیے کلیئر ہو گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو غسل دے کے دفنا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذاق سے بات کہی تھی وہی ایک فقہ کا نقطہ نکل آیا. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ سے سخاوت کی بات کی، سینس آف ہیومر کی بات کی. ان کا اور بھی بہت سارا سینس آف ہیومر کے واقعات ہیں، لیکن میں اب اس میں لمبا نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ تو ابو ہریرہ کو بھی ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے، کیونکہ ہریرہ ان کی بلی کا نام تھا اور وہ سارا وقت بلی کو پکڑے رہتے تھے، اس کو اپنے گود میں بچھائے رہتے تھے. تو ایکچولی ان کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم سارا وقت اس بلی کو گود میں لیے رہتے ہو تو تم اس کے بابا ہو، اس لیے اس کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ کہ یہ ہریرہ کا باپ ہے. تو یہ بھی ایک مذاق کی بات تھی، لیکن آج تک سب انہیں ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ ان کا نام عبداللہ تھا. اچھا، ان کی محبت ان کی امت کے لیے کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے لیے ایسی تھی کہ وہ ان کی امت کی مشقت، ان کی ہارڈ شپ، ان کے اوپر جو تکلیف، تنگی، پریشانی، جو بھی تکلیف ان پر آتی وہ ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ اپنی تکلیف برداشت کرتے تھے لیکن امت پہ کوئی تکلیف آتی تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہ محبت تھی ان کی امت کی طرف. اور اگر وہ کسی چیز کے لیے گریڈی تھے کہ وہ لالچی تھے، یہ بھی ایک کوالٹی ہے نا، ہم سب میں ہے. لالچ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ہر چیز ڈالی ہے، لیکن کس چیز کے لیے ہوتی ہے that defines us. کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لالچ تھی، ان کے اندر صرف لالچ تھی to be رعوف and رحیم for his ummah. to be رعوف and رحیم for his ummah. سارا وقت ان کی بس یہ لالچ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کچھ نہ کرے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے لیے آسانی کر دے، ان کو کوئی مشقت میں نہ ڈالے. اپنی امت کی فکر، لالچ صرف یہ تھی کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، سب بھلائی مجھے مل جائے میرے امت کے لیے، سب کچھ مل جائے میری امت کے لیے. اپنے لیے نہیں چاہیے تھا انہیں کچھ بھی. اگر اپنے لیے ان کو وہ جگہ بھی مقام محمود چاہیے تھی تو اپنی امت کے لیے. وہ مقام محمود پر چڑھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگنے والے تھے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگنے والے تھے. ان کو وہ مقام چاہیے تھا اپنی امت کو بچانے کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اپنی امت کے لیے سفارش کرنے کے لیے. ہر چیز انہوں نے اپنی، ہمیشہ ان کا جو الٹیمیٹ ایم تھا، لالچ تھی، وہ صرف اپنی امت کے لیے تھی. اور اس وجہ سے اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کی لالچ کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے امتی 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 امتی. وہی ایک نبی تھے جو کہتے تھے امتی امتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جب بھیجا تھا ہر نبی کے پاس، جب وہ تکلیف میں آتے تھے، جب ان پر پرسیکیوشن ہوتا تھا یا جب ان کے اوپر مشکل آتی تھی، جب ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی، جب ان کے ساتھ لوگ دشمنی پر انتہا کر دیتے تھے، جب ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر نبی کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور پوچھتے تھے پوچھو اس نبی سے یہ کیا چاہتا ہے، اب اس نبی سے پوچھو یہ نیکسٹ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یا ابراہیم کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری تو کوئی امت ہی نہیں ہے سوائے تمہارے بیٹے اور تمہاری بیوی کے اور تمہارے ایک بھتیجے کے لوط علیہ السلام کے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں تمہیں ماننے والا، تم تو اکیلے ہو. تو تم کیا چاہتے ہو، کیا دعا کرنا چاہتے ہو تم اپنی امت کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اس میں سے اٹھانا ایسا نبی
جو ان لوگوں کو راستہ دکھائے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی دعا تھی کہ میری امت میں سے, کیونکہ اور کسی نے مجھے نہیں مانا, لیکن میری ہی اولاد میں سے تو نبی اٹھانا, وہ نبی جو پھر پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین, جو راستہ دکھائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تھی, لیکن انہوں نے دنیا میں وہ نبی مانگا تھا, تو ان کو دنیا میں ان کی اولاد میں سے نبی ملے گا. مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کی میں آپ کو, جب میں نیکسٹ ویک آپ کو بتاؤں گی اس کی ڈیٹیلز, تو آپ کو بتاؤں گی, ہو سکتا ہے آج بھی کور کر سکیں ڈپینڈنگ آن دا ٹائم. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لینیج میں کس طرح سے آتے ہیں, so that you know, but he is from the lineage of ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ ان کو بابا مانتے تھے. نوح علیہ السلام کے پاس جب, یہ میں ایسی بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو یہ بتاؤں نا کہ آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے نا. دیکھیں اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ باقی انبیاء نے کیا مانگا, کیسے مانگا, اور ہمارے نبی میں اور ان میں کیا فرق تھا, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ ہمارے نبی کتنا اپنی امت کے لیے سوچتے تھے. تو جب نوح علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری امت میں تو سب نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا, 1000 ایئرز ہو گئے, اور بس ہینڈ فل آف مسلمز ہیں جو تمہیں فالو کرتے ہیں, تو کیا کرنا ہے تمہاری امت کے لیے, تم کچھ چاہتے ہو, اپنی جو بھی تم اب چاہتے ہو تو بتا دو. تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان سب کو غرق کر دو, ڈوب مریں یہ سب جنہوں نے مجھے نہیں مانا. اللہ نے ان سب کو ڈبا دیا, پوری زمین ڈوب گئی, جس کو کہتے ہیں بلیک ہول ان دا ہسٹری, کہ جب سب کچھ ڈوب گیا تھا. ایک ہولوکاسٹ بتاتے ہیں ہسٹری میں, ورلڈ ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسا کوئی طوفان آیا تھا جس میں ساری دنیا ڈوب گئی تھی, یا دنیا کا جو میجورٹی ایریا ہے وہ سب ڈوب گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے دی اونلی تھنگ دیٹ لیفٹ واز دا کشتی آف نوح علیہ السلام, جو جودی کی ماؤنٹین پہ جا کے پھنسی تھی, اور اس میں جو لوگ تھے they were the only survivors, اور انہی کی اولاد میں سے پھر ساری لوگ بنے, اور ان کے 3 بیٹے تھے جس میں سے ساری اولادیں نکلی. اب اس کی ڈیٹیلز نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ. ویسے آپ کو نوح علیہ السلام کی جب میں نے پروفیٹ سٹوریز میں سیریز کرائی تھی, اس میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی تھی, لیکن اس وقت میں اس کو ریفر کروں گی کیونکہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج جوڑنا ہے وہیں سے. ٹھیک ہے, تو نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا دعا کی تھی کہ ان کو غرق کر دو, جنہوں نے مجھے نہیں مانا, اللہ کو نہیں مانا, آخرت کو نہیں مانا, ان کو غرق کر دو. اور اللہ نے انہیں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو, تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کو فرعون سے آزادی دلا دو, فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی دلا دو. تو اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلا دی. اس کے بعد ان کی امت نے شکر ہی نہیں کیا, کچھ اللہ تعالیٰ کو پھر بھی نہیں مانا. کبھی بچڑے کی عبادت کر رہے تھے, تو کبھی کس کی, کبھی اس کی بات ہی نہیں سن کے دی ان لوگوں نے. تو اس وجہ سے this was the dua of موسیٰ علیہ السلام for his ummah, رہائی ان دنیا. تو ان کو دنیا میں رہائی مل گئی, اللہ تعالیٰ نے میریکولس رہائی دی. ابھی ہم نے عاشورے کا روزہ رکھا, کس لیے رکھا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو, جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں, ان کو آزادی دی تھی. ان کی آزادی جو ملی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے ملی تھی, اور اس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی ایک بات جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تم کو کیا چاہیے, تو انہوں نے کہا تھا مجھے تو ایسا محل چاہیے, ایسا کنگڈم چاہیے, ایسی ریاست چاہیے, ایسی بادشاہت چاہیے جیسی نہ کبھی کسی نے پہلے دیکھی ہو اور نہ میرے بعد کبھی کوئی دیکھے. It should be a unique بادشاہت. تو سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ مجھے میری امت پر ایسی بادشاہت دے جو نہ کبھی کسی نے پہلے دیکھی ہو, نہ کوئی کبھی اس کے بعد کبھی کسی کو دیکھنے ملے. اللہ تعالیٰ نے گرانٹ کیا, اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی جانوروں پر, حشرات الارض پر, پرندوں پر, جنوں پر, اور وہ ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے, ان سے بات کر سکتے تھے. جنوں سے بات کی, جانوروں سے بات کی,
چونٹیوں سے بات کری اور ہر ایک سے وہ بات کر سکتے تھے. ساری ایسی بادشاہت تھی کہ ان کی بادشاہت تھی جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر اور جنات پر بھی. اور جنات تو ان سے ڈرتے تھے، ان کی غلامی میں اتنا ڈرتے تھے کہ وہ ڈر ڈر کے کام کرتے تھے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام نہ آ جائیں، کیونکہ وہ سن سکتے ہیں اور وہ ان کو سزا دے سکتے تھے اور وہ ان سے بہت ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا راج پاٹ، ایسی بادشاہت نہ کسی نے کبھی پہلے دیکھی، نہ کوئی آگے دیکھے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو گرانٹ کیا تھا ان کی وش. ٹھیک ہے سلیمان، تم کو میں ایسی بادشاہت دوں گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے نبی کھڑا کرنا. یہ اس کی دعا تھی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ان کی دعا کی جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ غرق کر دو انہیں، اللہ نے انہیں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ میرے امت کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا دو، ان کو نجات مل گئی تھی. سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ مجھے ایسی ایسی بادشاہت عطا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی جیسی انہوں نے چاہی بادشاہت عطا کری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیا دعا کرنا چاہو گے، ایک دعا ہر نبی کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کوئی ایسی دعا مانگ لے جو اللہ رد نہیں کرے گا اور وہ اس کی امت کے لیے ہوگی. ایک وہ دعا تم مانگ لو، کیا چاہتے ہو تم؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا چاہا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے اپنی امت میں بادشاہت مانگی، یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک ایسا نبی مانگا، نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو غرق کرنا مانگا. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہ تم کیا چاہتے ہو. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ریزرو کیے یہ دعا، نہیں مانگوں گا، یہ میں اس دن مانگوں گا، آخرت کے دن. امتی امتی، میں نے یہ دعا ریزرو کری ہے میری امت کے لیے. یہ دعا میری امت کے لیے ریزروڈ ہے، یہ میرا حق ہے. میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا اللہ سے، لیکن میں یہ دعا ریزرو رکھوں گا، میں اللہ سے آخرت میں مانگوں گا میری امت کو رسوا نہ کرنا، میری امت کو بچا لینا. اور اس کے لیے مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. انہوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے پوچھنے کے لیے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف اس لیے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میری امت کا کیا فیٹ ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا، ان کا کیا نصیب ہوگا یا ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو تسلی دے کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اللہ آپ کی امت کے لیے آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور صرف آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ شاید دے دے گا جس میں آپ اپنی امت کے لیے ایک رحمت بن جائیں گے. اور وہ صرف آپ کی وجہ سے وہ جگہ آپ کو ملے گی، آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو رہائی مل جائے گی، کیونکہ اللہ آپ کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی امت کے لیے. نیکسٹ میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ ہم ان کے لیے کتنی محبت دکھاتے ہیں جبکہ وہ ہمیں اتنی محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا، اب میں آتی ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں آج میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہم سیرہ کر کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اب یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم سیرہ
کیوں پڑھیں, ہمیں کیا ضرورت ہے سیرہ پڑھنے کی, ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو جاننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زمانہ کیا تھا, کس ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, اس زمانے میں وہ زمانہ کیسا تھا, اس وقت آس پاس کیا ہو رہا تھا, کون لوگ تھے, کیسے تھے, کہاں سے تھے, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, کس خاندان میں پیدا ہوئے, ان کے فیملی کی کیا اہمیت تھی, امپورٹنس تھی, ان کی فیملی کہاں سے آئی تھی, ان کا لینیج کیا تھا, اس وقت ہسٹوریکل سچویشن دنیا کی ان کے اطراف کی کیا تھی. اور جب تک ہم یہ سب نہیں جانیں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا تھا ان کے زمانے میں وہ کیوں ہو رہا تھا. تو ہمیں سب کچھ جاننا پڑے گا, ٹھیک ہے. دا ورڈ سیرہ, اگر ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیرہ کا مطلب کیا ہے. دا ورڈ سیرہ کہتے ہیں اٹ کمز فرام, اسی میں سے نکلتا ہے سیارہ اور سیاح, اوکے. تو اٹ از بیسیکلی یسارا یسیرو, چلنے کو, ٹریول کرنے کو, جرنی کرنے کو سیرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی چیز کا چلنا, ٹریول کرنا, جرنی کرنا, وہ سیرہ ہے. اب جب ہم کہتے ہیں سیرت النبوی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی, جو ان کی لائف کی جرنی تھی, جو ان کے زندگی کا سفر تھا, جو انہوں نے طے کیا, ہم ان کے ساتھ طے کریں گے. ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کے وفات کے بعد تک ان کی کیا جرنی رہی اس کو ہم فالو کریں گے. سیرہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا, فالو کرنا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس فالو کریں گے کہ وہ پیدا کیسے ہوئے, کہاں ہوئے, کس طرح, کن حالات میں, ان کے ماں باپ کون تھے, دادا دادی کون تھے, ان کا ولیج کون سا تھا, ان کا ٹاؤن کون سا تھا, پھر وہ کہاں گئے, کیا ہوا, جو بھی, ٹھیک ہے. So we are going to follow his footsteps. Keep an eye on the time as well. Okay. جو کچھ بھی میں آج کرا سکوں گی کوشش کر کے اتنا کراؤں گی, and we'll continue inshallah next week from here because we are going to talk about why we are doing سیرہ. It's important for us to know. کیونکہ اس سے پہلے کہ میں کنٹینیو کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری, پہلے تو مجھے یہ سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ ہم سیرہ کریں کیوں. کیونکہ اکثر لوگ, یہ آپ کو آج کل تو خیر بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ سے کہیں گے قرآن سے بتاؤ بھائی, قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے, حدیث کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, تو آپ سیرہ کو کیسے مانیں گے. تو اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ اس بارے میں بات کر سکیں گے, آپ سمجھا سکیں گے لوگوں کو, ٹھیک ہے. پہلے خود سمجھ لیں, آگے لوگوں کو سمجھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہمیں سیرہ کیوں سمجھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے, کیوں سیرہ کو پورا ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم سیرہ کیوں پڑھیں. اس کا کمانڈ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کو کمانڈ کیا ہے کہ ہم سیرہ پڑھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی, ان کا چال چلن, ان کے مینرزمز, ان کی ہر ڈیلنگ, ان کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا, کھانا پینا, ان کی زندگی کی ہر چیز کو ہم سیکھیں, پڑھیں, سمجھیں. اور اس کی نشاندہی قرآن میں 50 سے زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمانڈ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. اور اس کی ہر دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بتاتا ہے قرآن میں تو he talks about اسوہ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کا اسوہ, یعنی ان کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, مینرزمز, ڈیلنگز, ایوری تھنگ is the best. He is the best amongst you
follow him, and those who follow him will be following me. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. This is another ayah. اسوہ حسنہ کے علاوہ یہ آیت ہے. بار بار اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. جسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول کی اطاعت کرے. تو رسول کی اطاعت آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ رسول کا جانیں گے نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا، آپ اس کو فالو کیسے کریں گے؟ وہ کیسے کھاتا تھا، کیسے پیتا تھا، کیسے سوتا تھا، کیسے جاگتا تھا، کیسے ڈیلنگ کرتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ وار میں کیسا تھا، پرزنرز کے ساتھ کیسا تھا، وہ کیسے آپ جانیں گے جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے؟ اور اس کو جاننے کے لیے اس کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسوہ حسنہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو every angle of knowing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is going to benefit us. Every angle. اس میں کتنے اینگلز ہیں آپ یہ سوچئے. His mannerisms of daily life, daily routine, جو میں بار بار دہرا رہی ہوں کہ صبح سے اٹھ کر رات کو سونے تک کی روٹین. اس کے علاوہ how was he as a leader? How did he lead the wars, lead the ummah, lead the faction of people when it came? How was he as somebody who was, reconciling people? Tawfiya, silence it, please. How was he reconciling people? How was he as a father? How was he as a man? How was he as a grandson, as a nephew? How was he as a husband? Everything, everything. So living example to follow is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے؟ Perfection of his wisdom, of Allah's wisdom, perfection of Allah's wisdom is to send somebody amongst us, somebody like us, with all weaknesses like us, who needs to get married, who gets hurt, who gets hit, who gets have children. Tawfiya, please silence کرے. It's disturbing the class. سائلنٹ میں ہے. نہیں. So تو پھر یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو سیرت پتہ چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ اینگلز پتہ چلیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کس چیز کو لے کر کیسے چلتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پرفیکشن ہے آف ہز وزڈم. ہمیں سیرہ کیوں پڑھنی ہے؟ ایک ریزن تو آپ کو بتا دی کہ اٹس اے کمانڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے؟ یہ ریزنز آپ نوٹ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم سیرہ کیوں پڑھیں. جب لوگ کہتے قرآن کافی ہے تو ان کو بتائیے کہ کتنی ریزنز ہیں فالو دا سیرہ. سیرہ ہم کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے؟ سو ایک تو تھا کمانڈ آف اللہ، دوسرا ٹو انکریز لو آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت ہمارے لیے دکھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو انہیں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو ریجیکٹ نہیں ہوگی مانگ لو، وہ ایک دعا کا ہر نبی کو چانس دیا ہے. وہ ایک دعا اپنی امت کے لیے مانگ لے اور وہ قبول ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لی اور کہا کہ یہ دعا میں آخرت کے لیے رکھوں گا، میری امت کہیں ڈینجر میں نہ چلی جائے، میں ان کے لیے دعا رکھوں گا، ان کی سفارش کے لیے. یہ محبت تھی ان کی. ہم انہیں محبت کیسے دکھائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے کسی سے محبت کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں جانتے ہی نہ ہو؟ آپ ان کو پسند کر سکتے ہیں، ان سے محبت نہیں کر سکتے. آپ کو محبت انسان سے تب ہوتی ہے جب آپ انہیں جاننے لگتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں فلاں بہت اچھے دل کا آدمی ہے، بہت سچا ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، لوگوں کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بہت سخی ہے یا بہت انصاف کرنے والا ہے، جو بھی آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ مجھے بہت پیار آتا ہے اس بندے پر. جتنا آپ جانیں گے اس بندے کے بارے میں اتنا آپ کا پیار بڑھے گا. اور جیسے جیسے آپ جانیں گے آپ یہی کہیں گے نا جیسے جیسے میں تم کو جان رہی ہوں اور پیار بڑھ رہا ہے.
تو جیسے جیسے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے اتنا ہم ان سے پیار کر سکیں گے. ہم ان سے پیار نہیں کرتے, اور اٹس اے ویشیس سرکل. جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں, اور جن کو آپ بہت زیادہ جانتے ہیں ان کی اچھی باتیں, ان سے خود بخود آپ کو پیار ہو جاتا ہے. یہاں دونوں مسنگ ہیں. نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں, اس لیے ہمارا پیار اتنا نہیں ہو پاتا ان سے. ٹھیک ہے, تو جب ہم لوگوں سے لڑتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بندے کے بارے میں زیادہ کچھ. تو اس وجہ سے سیرہ سیکھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں, جانیں, ان کے بارے میں ہر چیز ہمیں پتہ ہو. اور جتنا ہم ان کو جانیں گے اتنا ہمارا پیار ان کے لیے بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. It's embarrassing. It's really very embarrassing to speak to the children today. آج کل کے بچوں کے ساتھ بات کرو تو ان کو پتا ہے سپر مین کون ہے, بیٹ مین کون ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے کسی بچے کے کسی ٹوائے کو دیکھ کر کہا, او اٹس اے سپر مین, تو اس نے کہا نو اٹس این آئرن مین. میں نے کہا او اوکے, آئی ڈڈنٹ نو دیر از ڈفرنس بٹوین آئرن مین اینڈ سپر مین. ہی از ویئرنگ سم تھنگ on him, so I thought he's a Superman. No, that's a cloak of an Iron Man. This is Superman, this is Batman, this is Falana man, Dimka man. Did he know about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What a superhuman being he was. I doubt. This is the difference. It's embarrassing how much we know about when George Clooney got married and how many times he's married, how many times he was divorced. You talk about anybody, Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan, ساری زندگی کی سٹوریز آپ کو پتا چل جائیں گی. لوگ کریکٹ کریں گے کہ یہ ڈیٹیل نہیں ہے, وہ ڈیٹیل ہے. سبحان اللہ, ایک ایک ڈیٹیل آپ کو ان کی زندگی کی پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتا ہے, ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا پتا ہے, ان کو بچے کب کب ہوئے تھے, ان کے بچوں میں کتنا ایج ڈفرنس ہے پتا ہے آپ کو. وہ آپ کے نبی ہیں, آپ کے لیڈر ہیں. You're connected with him and you don't know about him? Isn't it a shame? We know about everything, about the film stars, about the politicians. کس نے کب کرپشن کیا ہمیں پتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بیٹل کیسے لڑی ہمیں نہیں پتا, اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا. As if that doesn't matter to us. And that's the story in the Quran. The battle stories are in the Quran for us to learn, for us to remember, for us to know the details, for us to know the angles, what Allah subhanahu wa ta'ala is supposed to teach us in that. لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بہت بحث کرتے ہیں. embarrassing ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بتا دیں فلاں اور ڈھمکا کے بارے میں, جارج بش کے بارے میں, اوباما کے بارے میں, سب ڈیٹیلز مل جائیں گی مجھے. ٹھیک ہے, افسوس کی بات ہے. So this is where the problem is, کہ ہم لوگ سیرہ کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس وجہ سے میرا ارادہ یہی تھا کہ جب میں قرآن فنش کروں گی, how eager I was, Allah knows, how much I used to pray, Allah let me complete the Quran and let me start the سیرہ. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, حیات طیبہ کے بارے میں سیکھوں اور آپ سب کو سکھاؤں اور آپ کو ساتھ لے کے چلوں. سبحان اللہ. And Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us. We have to thank him so many times for this. Subhanallah. So it is to increase love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that is one thing. That is the second point. Third point is it helps to understand Quran. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی پوری قرآن پر مبنی تھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے بتائیے, میں باہر سے آیا ہوں, میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو پوچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا جا کے پڑھ لو, الحمد سے لے کے والناس تک جو کچھ تم پڑھو گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی چلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ was a practical, expression of Quran. Quran was the theory and it was
brought into practicality by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through his lifetime. ٹھیک ہے. So let me just the number so that I don't keep telling you the wrong number. So of course, as I said, that one is that it was command of Allah, and the second is that it helps to understand Quran. And the second was to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Third was to understand Quran because he lived by the Quran. Okay. اور اس کو مجھے سمجھانے کے لیے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وار کا ذکر کیا ہے، لیکن نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ کہ کس جنگ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ذکر کر رہا ہے کچھ حادثات کا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور تم نے دیکھا جب تمہارے دل ڈرے ہوئے تھے، پھر میں نے تمہارے لیے 300 یا 3000 فرشتے بھیجے. تمہارے لوگ 313 تھے، لیکن میں نے اس پہ 3000 اپنے فرشتے بھیجے اور تم 1000 پہ بھاری پڑ گئے. تو جنگ کا نام تو نہیں لیا ہوا. تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اگر آپ صرف قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا بات کر رہا ہے اللہ، کس واقعہ کا ذکر ہے؟ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کی کہانی ہے. سورہ انفال میں جب اللہ کہتا ہے اور تم لوگوں نے جب اپنے مار کے چھوڑ دیے اور تم نے جب نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی اپنے لیڈر کی، اپنے نبی کی، تو اس کے بعد تم شکست کے سامنے آ گئے. تو کدھر سے رہی ہے بات؟ یہ سورہ انفال ہے. کیسے پتہ چلے گا کس واقعے کا ذکر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ ہے سورہ انفال جو کہ غزوہ احد کے بارے میں آئی. تو سیرہ جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں کب کس بات کا ذکر ہے اور کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کا دل دکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سورہ ہے جو ہمیشہ دل کو دلاسا دیتی ہے، والضحیٰ. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیٹھ جاتا اور صحابہ کا دل بیٹھ جاتا اور لگتا کہ بس ساری تکلیفیں مجھ پر ٹوٹ گئی ہیں، ساری تکلیفیں پریشانیاں مجھ پر ٹوٹ گئی ہیں، کیا اللہ ہمیں بھول گیا ہے؟ کیا اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ اب مجھے کون بچائے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ تب اللہ نے یہ سورہ بھیجی تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ آپ کو پورا میں نے اس کی تفسیر دی ہے، اور جس نے نہیں سنی ہے وہ پلیز میرے چینل پہ جا کر سن لے. والضحیٰ مینس ڈے بریک، پو پھٹنا یا سورج کی کرنوں کا اجاگر ہونا، صبح سویرے کا. والضحیٰ ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا. تم نہیں سوچو کہ تم اکیلے تھے. ہر صبح کی کرن اٹھتی ہے، نیا دن لاتی ہے، اور ہر نئے دن کو نئے سوچ، نئے آپٹیمزم سے ایکسیپٹ کرو. اور میں تمہیں نہیں کبھی چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت is better than what was before. So جو بھی ہم یہاں پہ فیس کریں گے آخرت میں بیٹر ملے گا یا آخر میں بیٹر ملے گا، دونوں باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سیرہ سے سمجھاتا ہے یہ بات. ہمیں صرف اگر یہ ہم پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کس لیے کیا کہہ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب آگے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں یتیم پایا تھا، تمہیں ہدایت نہیں دی، چھوڑ تو نہیں دیا، تم تو اکیلے آئے تھے، اکیلے تھے دنیا میں، تمہارا باپ گزر گیا، ماں گزر گئی، تو تمہیں پھینک تو نہیں دیا.
تمہیں چھوڑ تو نہیں دیا، میں نے تمہیں پایا بغیر ہدایت کے. سوچئے کفار مشرک فیملی میں وہ پیدا ہوئے، ماں باپ گزر گئے، دادا سے چاچا کے ہاتھ میں آ گئے، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. چھوڑ تو نہیں دیا تمہیں، بغیر ہدایت کے پایا تھا، ہدایت دی نا. کتنی بڑی ہدایت دی تھی، کتنی بڑی جگہ دی. اللہ چھوڑتا نہیں اگر آپ اللہ کو نہ چھوڑیں. آپ کو اللہ کو پکڑے رہنا ہے. اور یہی ہمیں سیرت سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پرسیکیوشن کے بعد بھی کبھی بھی اللہ چھوڑا نہیں. طیف میں ان کا سب سے برا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اللہ کو پکارا، کیونکہ وہ ٹوٹ رہے تھے، اندر سے ٹوٹ رہے تھے. انسان تھے اور انسان کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت دی تھی، کیونکہ جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کو طاقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد تکلیف دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان ہے نا، بشر ہے نا، بنی بشر ہے نا. تو پھر اس وجہ سے the fourth reason of learning سیرہ is that it raises our spirits. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں، سیرہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ It raises our spirits, it brings optimism, positive mentality. کیا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فیس کیا یا ڈیل کیا، کیا کیا ان کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہوا، کس طرح کی انہوں نے ایڈوائز دی اپنے صحابہ، کس طرح وہ ایک ایک مرحلے کو طے کرتے گئے. کیا انہوں نے ہار مان لی؟ کیا انہوں نے چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں اس کے بعد ہم نہیں کر سکتے؟ But he kept going and he kept going on high spirits. جہاں کم لوگ تھے، جہاں اسلحہ نہیں تھا، جہاں سواریاں نہیں تھیں، 300 آدمی لے کے چل پڑے 1000 کے سامنے کھڑے ہونے، لڑنے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے. یہ سب کہاں سے ملے گا ہمیں؟ یہ آپٹیمزم کہاں سے آئے گا کہ یو کین ون، یو کین ہیو دا وکٹری نو میٹر واٹ از دا پاور آف دی اینمی. تمہارا اینمی کتنا بھی پاورفل ہو اور جو تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے وہ کتنا بھی ریسورسفل ہو، کتنا پاورفل ہو، لیکن اللہ کے پاور سے بڑھ کے پاور کوئی نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اور اس کو کرنے کے لیے سیرت، ہمیں سیرت سیکھنی پڑتی ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے حالات میں کیسے ڈیل کیا. ہم کو وہ فالو کرنا ہے. Remember, that is سیرہ, following the footsteps of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in every aspect of our life. So it raises our spirits and we must realize کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے بہت سفر کیا. کوئلوں پہ سوئے، چابوکیں کھائیں، رستے میں ذلیل کیے گئے، پتھروں سے مارے گئے. ہم تو ایسا نہیں، ان چیزوں سے نہیں گزرے ہیں ابھی، تو کیوں روتے ہیں اتنا؟ ہم تو ہر چھوٹی چیز پہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. اسپوائلڈ ہیں ہم صرف، نتھنگ ایلس. ہمیں بھی ہمت دکھانی ہے. تو سیرہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ہم سے پہلے جو صحابہ تھے وہ ہم سے زیادہ تکلیفوں سے گزرے. ہم اتنی تکلیفوں سے نہیں گزر رہے، پھر بھی ہم ہر بات پہ مون کرنے لگ جاتے ہیں. بس کیا کریں، حالات ایسے چل رہے ہیں، اب کیا کریں، بس ایسے ہی ہے. استغفر اللہ، بہت بہتر ہے، اس سے برا ہو سکتا تھا. کبھی سوچ کے دیکھیں. الحمدللہ کہیں، شکر گزاری کے ساتھ گزارے. اور یہ شکر گزاری سیرہ پڑھ کے ملتی ہے. جب ہم سیرہ نہیں پڑھتے تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ سیرہ میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھ ہی کس طرح سے گزارا کرتے تھے. سو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو سٹوریز صحابہ کی ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت کی اصلاح، یا جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جاتے تھے یا ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا یا وہ اداس ہو جاتے تھے، تو ان کو کیسے پک اپ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پچھلے انبیاء کی کہانیاں رکھ دی.
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, عاد اور سمود میں کیا ہوا, لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ایک ایک, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہر ایک کی کہانی. کیوں؟ یہ ہے سیرہ آف ادر انبیاء. اللہ تعالیٰ باقی انبیاء کی سیرہ دکھا دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرج دیتے تھے کہ تم کچھ نہیں سوچو, تمہاری امت ابھی کچھ نہیں کر رہی, تمہاری امت میں ابھی اتنا کچھ نہیں ہو رہا, تم سے پہلی امتوں میں, تم سے پہلے انبیاء نے تم سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, تم سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے قصے بتا رہے ہیں. قرآن میں باقی انبیاء کی سیرہ کیوں بتائی گئی ہے, سیرہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پچھلی انبیاء کی سیرہ سے ان کو سبق دینا تھا کہ look, they also went through this, you'll also go through this, they were victorious, I saved them, you will also be saved, just follow the right path and then follow that path, the path given by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. So Iman is uplifted, optimism is brought into the hearts and mind by learning Seerah. So this is another reason why you should learn Seerah. This is fourth reason. And میں fifth reason پہ close کروں گی کیونکہ I'm watching the time. Yeah. کتنی ہے؟ 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. ٹھیک ہے. I'll try to finish the Seerah part. I think otherwise I don't want to leave it half. It's not so much. اچھا, تو fourth reason آپ کو بتا دی. Fifth reason for learning Seerah is that Seerah itself is a miracle. سیرہ خود ایک کرامات ہے, ایک معجزہ ہے. کہ آپ یہ دیکھیں, یہ معجزہ ہے کہ نہیں, کہ ایک بکری چرانے والا شیپرڈ, ٹھیک ہے, ایک بکری چرانے والا لڑکا, uneducated, from an uneducated community of Arabia. عربوں میں, مکہ میں یہ جو کمیونٹی تھی یہ uneducated کمیونٹی ہے, uncultured کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک uneducated لڑکا جو بکریاں چراتا تھا, جس کی کوئی بیک گراؤنڈ, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, کلچرل بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے, بس ایک اچھی فیملی سے تھا, کیونکہ وہ فیملی وہ ٹرائبل کلچرل فیملی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. اور وہ بندہ صرف چن لیا گیا نہیں, وہ بندے نے جو ریولیوشنری اسلام کو لے کر آیا مکے کی سرزمین میں, اور وہ کہاں تک گیا, اس کتنی بلندی اس نے پائی کہ 23 سالوں میں, صرف 23 سالوں میں. ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شہر اتنا زیادہ ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے 20-23 سالوں میں تو ہم حیران ہوتے ہیں, یہ صرف ایک شہر کی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں صرف مکہ نہیں, مدینہ میں تو جا کر اسلام اسٹیبلش کیا. اس کے بعد رومن امپائر, تو روم کی جو سلطنت تھی, اور پرشین امپائر, ٹھیک ہے, تو جو وہ سلطنت تھی پرشیا کی, اس کو جھنجھوڑ مارا. He knocked the doors of theirs. ان کی سلطنت کو انویڈ کیا with اسلام, انوائٹ کیا, ٹھیک ہے. سو ایک بندہ جو ایک بکریاں چرانے والا, ان ایجوکیٹڈ, ان کلچرڈ, کدھر سے اس میں اتنی فیسلٹی اور اتنی صلاحیت آ گئی, اتنی اس کی فیکلٹیز جاگ گئیں, اور اتنا بہترین کلام قرآن بولنے لگا, جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. معجزہ نہیں ہے؟ تو سیرہ is by itself a معجزہ. It's a miracle. So we must learn about this miracle that happened to our Nabi. ٹھیک ہے, تو سیرہ is a miracle. Okay. Then why do we have to learn سیرہ؟
It lays out a methodology. ٹھیک ہے, یہ ایک methodology ہے to revive the ummah, to bring honor to the ummah, to bring uplift the ummah. اب ہم بہت ساری میتھڈالوجی سنتے ہیں آج کل. ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نئی میتھڈالوجی شروع کی ہے, ہاؤ ٹو ریوائیو, ٹو برنگ betterment in our country, in our community. Different methodologies are being used. Okay, کچھ لوگ they go into we should do more of meditation, we should do more of education, we should do more of this that. health کے اس میں چلے جاتے ہیں, mental health کے اس میں چلے جاتے ہیں, فزیکل ویل بینگ میں چلے جاتے ہیں. ہم کس کس قسم کی میتھڈالوجیز لانا چاہ رہے ہیں ٹو امپروو دی امہ, دا کمیونٹی, دا کنٹری, دا پیپل وی آر ورکنگ آن اور فوکسنگ آن. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سیرہ پڑھیں, لائف از سمپل. جو میتھڈالوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی, امیجن اگین, میں آپ کی توجہ لاؤں گی اس بات پر, عربوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس ایریا میں, کوئی خاص ویلیو نہیں تھی. عرب لوگ جو تھے وہ ڈپینڈنٹ تھے پیپل فرام سیریا اینڈ شام, وہ آتے تھے تجارت کے لیے. یہ ان پڑھ قوم تھی, ان کے ساتھ وہ تجارت کر کے چلے جاتے تھے. اور جتنے جوئش کمیونٹی تھی, they were the educated class, they had the kitab, remember, they were the educated class, the intelligent, the wise, the intellectuals were the Jews, and then the Christians, because they had the book, they were اہل کتاب. اور جو اہل کتاب ہیں ان کی الگ ہی جگہ تھی, کیونکہ وہ they were the educated class. ان میں پریسٹ تھے, رابی تھے, وہ لوگ کتاب پڑھتے تھے, کتاب کے اندر سیکھتے تھے. یہ پڑھی لکھی قوم نہیں تھی. ان کو کہاں سے کہاں اپلفٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ they became the leaders, they captured places, they ruled half the dunya. From where? From his strategy, from his methodology of how to bring up people, how to uplift them, how to improve them. تو سیرہ پڑھیں گے تو ہم کو ان کی میتھڈالوجی سمجھ میں آئے گی, and we can bring that improvement. Every aspect you will find in Sirah to bring that improvement in our lives. So this was the 6th point. The 7th point is why we have to learn Sirah. It is to learn the life and the times of the best of generation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ میری امت میں میرے صحابہ are the best of my generation. میری امت کے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں. تو اگر تمہیں سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. یہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں, اور جب ان کو بہترین لوگ کہا تو ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور ان کو فالو کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنی پڑے گی, کہ کب کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے موجود تھا, کیا کر رہا تھا, کیسے کر رہا تھا, کس نے کس جنگ میں حصہ لیا, کس نے کب کیا کیا, کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ ہم ان کی سیرہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور to learn the life and times of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی نشاندہی 8 سے 9 آیات قرآن میں مل جاتی ہیں, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سیکھو, نبی اور ان کے صحابہ سے اور ان کے لوگوں سے سیکھو کہ کیسے انہوں نے فلاں فلاں کیا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پیور ہارٹ کو چوز کیا ہمارا نبی بنانے کے لیے, اور اس کے ہارٹ کو پھر اور پیور کیا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو ان لوگوں سے گھیرا, ان کے جو قریب ترین لوگ تھے وہ پیورسٹ ہارٹ تھے among the people around him, اور ایک ایک کا دل اتنا صاف تھا کہ وہ جینے مرنے کے لیے تیار تھے اپنے نبی کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جو کوشچن نہیں کرتے تھے, جو کہہ دیا وہ کر دیا. تو اس وجہ سے ہمیں سیرہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کے بارے میں, ان کے دلوں کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کی سٹرگلز کے بارے میں سمجھیں,
تاکہ ہم اپنے اسٹرگلس کو اس لیول پر لا کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں یا ہماری لائف کافی بہتر ہے. ہم صرف چھوٹی چھوٹی معاملوں میں صرف شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے رول ماڈلس ہیں. تو اپنے رول ماڈلس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا نا کہ ہمارے رول ماڈلس کیسے تھے, ان کی پرسیکیوشن, ان کی اسٹرگلس, ان کی سیکریفائسز, کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اپلفٹ کیا, کیسے وہ ہنستے تھے پھر بھی مسکراتے تھے, کیسے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, کیسے لین دین کرتے تھے. And despite having nothing, sleeping on coals, how did they still smile and thank Allah? تو وہ تو ہم کو تب پتہ چلے گا نا جب ہم ان کے جوتے میں جائیں گے, ان کو فالو کریں گے, ان کے بارے میں پتہ کریں گے. تو یہ ہے 7th reason why we have to learn سیرہ. 8th reason for learning سیرہ is اگر ہم سیرہ پڑھیں گے, سیکھیں گے, تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کیسے تھے, کیا کیا, ہمارے لیے کیا کیا, اس وقت کیا کیا, کس طرح سے لائف جی انہوں نے, تاکہ ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکیں. دیکھیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تب سے آج تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولنے والے بہت سارے ہیں. آج کی بات نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ایسے بری باتیں کہی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بلڈ تھرسٹی بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ وومنائزر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چھوٹی بچیوں سے شادی کرتا ہے, اور یہ بہت بری باتیں. آج کی بات ہے, اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. How do we defend him? جب کوئی ہم سے ایسی بات کہتا ہے ہم صرف لڑائی شروع کر دیتے ہیں, اس سے برا مان جاتے ہیں. نہیں, آپ اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وومنائزر تھے؟ How will you defend کہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ آپ کو اس کے بارے میں کیا پتا ہے؟ ان کی شادیوں کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے انہوں نے شادیاں کیوں کی؟ ایچ شادی کے پیچھے ایک کہانی ہے, کہ آپ جانتے ہیں ان کہانیوں کے بارے میں؟ کیوں نہیں جانتے؟ کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ ان کو جب آپ جانتے ہی نہیں کسی آدمی کو؟ اس کو آپ ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ ابھی لاسٹ ویک مجھے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے شادی کی جب وہ 6 سال کی تھی. یہ کوئی عمر ہے؟ میں نے کہا ہاں 6 سال کی تھی, اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں, اگر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے شادی کیوں کی تھی ایک 6 سالہ لڑکی سے, میں کیا جواب دیتی؟ چپ ہو جاتی, صرف ڈانٹنے لگ جاتی کہ ایسے نہیں کہو, وہ میرے نبی ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہ کہو. بھئی اگر وہ میرے نبی ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, پہلے تو مجھے یقین رکھنا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا سے کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں. تو اگر میں بلیو کرتی ہوں کہ وہ اچھا کرتے ہیں تو کیوں کیا؟ لوگوں کو کیا جواب دینا ہے؟ ایک سوسائٹل بات ہے یہ کہ میرے نبی نے 6 سالہ لڑکی سے شادی کی, کیوں کی؟ کب کنسمیٹ کب کی شادی, اور کیوں کی اس وقت کنسمیٹ؟ کیا ریلیشن شپ تھی, کیوں ہوا؟ زینب سے شادی کیوں کی؟ صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیوں کی؟ ایک شادی کے بارے میں بتانا پڑے گا. ایک کرسچن تھی, ایک جو تھی, ایک سوڈانی تھی, مطلب کیا ہو رہا تھا؟ ہے جواب آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی اور شرمندگی کی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے. جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی سب شادیاں کیوں ہوئی تھی. تو پھر ہمیں سیرہ پڑھنی پڑے گی. اس وجہ سے سیرہ پڑھنی پڑے گی تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے نبی نے کون سی چیز کیوں کی تھی, جنگ کیوں کی تھی, کیسے ہوئی, وہ بلڈ تھرسٹی نہیں تھے, ڈیفینس کے لیے جنگ کی, کس طرح کی, کیسے ہوا, حالات پتا ہونے چاہیے نا جنگ کے, تو میں بتا سکوں گی. اگر میں کہوں گی نہیں وہ تو صرف ڈیفینڈ کرتے تھے, انہوں نے کبھی خود جنگ نہیں کی, تو کیا پتا ہے مجھے جنگوں کے بارے میں؟ پوچھ کے دیکھ لو. میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں, اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا جنگ بدر میں, کیسے ہوئی, ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ, ہو اسٹارٹڈ اٹ, ہاؤ وائی ڈیڈ ہی گو ٹو دا بدر کا ایریا, واٹ میڈ ہم ڈو دیٹ. تو انہوں نے ہی اسٹارٹ کی تھی. آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری سٹوری پتا کرنی پڑے.
اس کے لیے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا اور سیرہ بھی پڑھنی پڑے گا، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے نبی کو کیسے ڈیفینڈ کروں. ٹھیک ہے؟ تو you can't even defend your Nabi who's going to defend us on the day of judgment, who left his one dua that was granted to him for us, and we can't defend him. Till we live, we should be able to defend him. And for that, we need to learn seerah. تو یہ ایک ریزن ہے. علی ابن حسین رضی اللہ عنہ، جو حسین رضی اللہ عنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن، ان کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے علی، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب ہم چھوٹے تھے، ہم کو جو بھی تعلیم دی جاتی تھی، اب اس زمانے میں سکولز تو ایز سچ نہیں تھے لیکن سب کو تعلیم دی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کو تعلیم دی جاتی تھی تو ہمارے کورس میں یا ہماری تعلیم میں مغازی واز compulsory, mandatory to learn. What is Maghazi? Maghazi is all the ghazwat, all the incidents that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faced and dealt with in his lifetime. Hudaybiyah کیوں ہوئی؟ خندق میں کیا ہوا تھا؟ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ بدر، احد، حنین، everything. یہ جتنی بھی wars، جتنی بھی پرابلمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی اینڈ ڈیل کیا اپنی لائف ٹائم میں، اس کو کہتے ہیں مغازی. دیٹ واز اے سبجیکٹ they were taught in their school or madrasa, one topic as maghazi, how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dealt with things in his lifetime. So that was the seerah. Seerah was compulsory. یہ علی ابن حسین رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سیرہ واز پارٹ آف دا کیوریکولم. اب لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ سیرہ should be part of the syllabus, which is finally, somebody has finally spelled it. It was taught in the times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's great-grandchildren. The great-grandchildren, when they went to madrasa, seerah was part of their curriculum. Okay, because it's very important کہ جس کی ہمیں فالوئنگ کرنی ہے اس کے بارے میں سب کچھ پتا کریں، اسی سے تو سیکھنا ہے. ہی از آور ماسٹر، وی ہیو ٹو فالو ہم. تو وہ سیرہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو فالو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ پوائنٹ وائی وی مسٹ لرن سیرہ از سبحان اللہ، مکہ اور مدینہ، ان دو سٹیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. مکہ واز جسٹ اے اسمال ٹاؤن ویئر پیپل وینٹ فار ٹریڈ. مرچنٹس یوزڈ ٹو گو پاس بائی، کیونکہ حجاز اٹ واز ناٹ ایون کالڈ مکہ اور اینی تھنگ، اٹ واز جسٹ کالڈ حجاز. اٹ واز اے ٹیریٹری آف عربیہ کالڈ حجاز وچ پیپل کراسڈ فار ٹریڈ اینڈ مرچنڈائز. تو یمن سے لوگ آتے تھے، سیریا سے جاتے تھے یمن، and so on, and that was the path, the Khalij, the Hijaz. ٹھیک ہے. Because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, people got to know what is Makkah. Okay, مکہ کی امپورٹنس تب آئی جب نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اس کے بعد جب وہ مدینے میں سیٹل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے مکہ کو مقدس بنایا. میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ مدینے کو مقدس بنایا جائے، کیونکہ میں نے یہاں دین اسٹیبلش کیا اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے گرانٹ کیا اور مدینے کو بھی مقدس بنایا گیا بسائڈز جیروسلم. تو مسجد الاقصی، دین مسجد حرم مکہ، and then مسجد نبوی، یہ تین places are called the holy places. یہ ہے مقدس جگہیں. and it was granted that مقدس درجہ by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اس کو مقدس بنایا جائے. تو by learning سیرہ we learn about the best among the humanity, a man who was the best among the humanity, جو ساری انسانیت
میں سب سے افضل انسان اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں جاننا اس سیرہ. اس کے بعد ان کے آس پاس جو لوگ تھے دا بیسٹ آف پیپل امنگ دی امہ، ان کے بارے میں جاننا سیرہ ہے. اس کے بعد دا بیسٹ آف پلیس اینڈ دا ہسٹری اراؤنڈ دیٹ پلیس اینڈ دا ہسٹری اراؤنڈ دیٹ پلیس بفور نبوہ آفٹر نبوہ، وہ سب کو جاننے کے لیے سیرہ پڑھنا ضروری ہے. And then how to defend our Islam, how to defend our Nabi, how to defend the Sahaba, how to understand what happened between them, everything, to know everything. We need to learn Seerah. So these are the important parts of why we should learn Seerah. And next week, inshallah, the topic would be where to learn the Seerah from. What are the sources of collecting Seerah? What are the main sources of Seerah, so that I can put you in the right path of where I'm learning from and where you should take the Seerah from and where it's available. ٹھیک ہے. So where we are going to take Seerah from and why. یہ دونوں چیزیں. Why تو میں نے بتا دیا, why to learn Seerah, but why to take from those sources, what is the authenticity of those sources, and those are the sources where we should take our Seerah from. Inshallah. Next week we will do about کہ ہمیں سیرہ کہاں سے لینی ہے, کون سی سورسز سے لینی ہے, اور ان سورسز سے کیوں لینی ہے, اور ان سورسز کی کیا امپورٹنس ہے. اس کے بعد ہم پری اسلامک ایرا میں جائیں گے اور انشاءاللہ شروع کریں گے کہ پری اسلامک ایرا کا کیا حال تھا اور کن حالات میں, اور کس کی کیا لینیج تھی, کون کہاں سے آیا. پہلے تو آپ کو بتاؤں گی نا کہ عربیہ آیا کہاں سے, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا پہلے تو یہ عربز آئے کہاں سے, کون ہے یہ عربز. آپ کو پتہ ہے, آپ نے یہ بھی نہیں جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, کہاں سے آئے, صرف یہی پتہ ہے کہ وہ قریش سے تھے, کس کی فیملی سے تھے, کہاں سے آئے, یہ عرب کیسے آئے, یہ لوگ یہاں کیسے رہے. تو وہ سب ہم جانیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی کلاسز میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے میرا کہنا, آپ کا سننا, اور اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ ساری محنت اور جد و جہد, اور جو کچھ بھی اس میں اچھا ہے بھلا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو کچھ اگر کوئی بھول چوک ہے یا غلطی ہے تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اگر یہ شیطان کا فتنہ ہے تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے پاک رکھے اور اس سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. اللہ ہم سب کو ہماری محنتوں کو قبول کرے اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت ساری خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا دے. ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا لے اللہ تعالیٰ. اللہ قبول کرے اور اللہ ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. And in the end I want to just make special dua for the sister جس کی وجہ سے ہم زوم پہ میٹ کرتے ہیں, اور سبحان اللہ کہ she has facilitated the Zoom meetings for us. تو اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رکھے, اور جو کچھ بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں زوم پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے اکاؤنٹ میں ڈالے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت خیر اور آسانیاں دے دنیا میں. Any questions? Let me know.